شعیب شاہین صاحب، پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ حکومت انارکی کی طرف لے کے جا رہی ہے معاملات کو، لیکن ایک کروڈ ریالٹی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس اپنی کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے، ایپیکس کورٹ ہے، حکم پر بجا لانا ضروری ہے. آرٹیکل 190 اور 199 کا ذکر سپریم کورٹ کے آخری آرڈر کے اندر خود ہو گیا ہے. لیکن تاریخی طور پر آپ بھی جانتے ہیں کہ جب سجاد علی شاہ صاحب چیف جسٹس تھے اور میاں نواز شریف کی حکومت تھی، انہوں نے بھی آرٹیکل 190 کے تحت کچھ مانگا تھا، تو وہاں پر ان کا خط ڈیفنس منسٹری کو بھیج دیا گیا تھا، اور آج تک اس کی باز پرس نہیں ہوئی کہ ان کا حکم تھا، مانا نہیں گیا، لیکن اس پہ کیا ہوا، کس کی ذمہ داری تھی. تو یہاں پر ڈیفنس منسٹری اپنا موقف دے چکی ہے، بڑا واضح موقف ہے. اس حوالے سے پارلیمان فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم یہ نہیں کر رہے، ہم نے ریجیکٹ کر دی ہے. آپشنز کیا ہیں سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے پاس when they proceed tomorrow؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا ہے اس میں بڑا واضح ہے، اور سپریم کورٹ نے سب سے پہلے یہ جو 4-4 والا فیصلہ تھا اس میں 10 تاریخ تک ایک ٹائم باؤنڈ کیا تھا، پھر 11-12 کو آرڈر کیا، پھر 17 تاریخ تک ٹائم باؤنڈ کیا تھا، پھر 18 کو یہ ڈیٹ فکس کی تھی، 18 کے بعد یہ 19 میں آئی، اور 19 میں اور پھر 20 میں آئی، اور 20 میں جو لاسٹ آرڈر ہوا ہے 19 اور 20 کی، یہ 2 لاسٹ آرڈر بڑے امپورٹنٹ ہیں. 20 میں تو بیسیکلی وہ پٹیشن تھی جو شاہ خور صاحب لے کر آئے تھے، جس کے ذریعے انہوں نے کہا گیا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انوالو کیا جائے. بالکل. اور ایک امید لگی تھی، اور تمام ریپرزنٹیٹیوز جو تھے پولیٹیکل پارٹیز کے وہ پیش ہوئے آتھورائز بائی دی پولیٹیکل پارٹیز ہیڈ، اور انہوں نے سب نے یہ یقین دلایا کہ جی ہم بیٹھ کے ان چیزوں کو ریزالو کریں گے. اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کی نیت یہ تھی نہیں کہ یہ اس کے اوپر واقعی کوئی اس ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف آئیں. ان کا پرپز میرا خیال یہ تھا کہ ٹائم بائی کریں اور 14 تاریخ کی ڈیٹ کو ہم آگے لے جانے میں کامیاب ہو جائیں. اور انہوں نے استدعا بھی یہی کی کہ 14 کی تاریخ کو آپ چینج کر دیں. انہوں نے کہا انٹل اینڈ انلیس، سپریم کورٹ نے کہا کہ جب تک آپ کسی سیٹلمنٹ فائنل کر کے نہیں لائیں گے اور اس وقت تک ہم اکاموڈیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، ادروائز ہم 14 کی ڈیٹ کو ہم چینج نہیں کریں گے. اب باقی جہاں تک پارلیمنٹیرینس نے جو کیا ہے آج، وہ تو آرٹیکل 68 کی وائلیشن ہے، کنڈکٹ آف دی ججز کے خلاف بات کرنا، اور جو طرز عمل میں وہ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو. دیکھیں ایک بات اور ہے، وہ امیونٹی کلیم کریں گے آرٹیکل 69 کی کہ جی ہم تو پارلیمان کی کارروائی کے اندر جو مرضی کر رہے تھے. میں اسی میں آ رہا ہوں. دیکھیں آرٹیکل 69 کی جو پروٹیکشن ہے، قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف فیصلہ آیا، بالکل وہ پروٹیکشن نہیں ملی. بالکل. جب کوئی ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کوئی پارلیمان کرے گی تو اس میں کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے وہ اس کو آپ ازیوم کورٹ کرے گا، ڈرائیو نہیں کر سکتے. سملرلی کرے گا. سملرلی دوست محمد مزاری کی رولنگ کے خلاف بھی انہوں نے آرٹیکل 69 کو نہیں دیکھا، کیونکہ کورٹ کی جو پاورز ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن کے لیے وہ حتمی ہیں، کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کے لیے وہ حتمی ہیں. اب یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آگے ہوگا کیا. دیکھیں یہ ایک بہترین موقع تھا، پاشا صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، بہترین موقع تھا پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اور اسپیشلی پی ڈی ایم کے لیے کہ اس وقت وہ بیٹھتے، ان کے ساتھ گفتگو کرتے اور کسی نتیجے میں پہنچتے. اور شاہ محمود قریشی نے جو کہا کہ ایک اس میں انارکی اور قیاس پیدا کرنے کی ایک ان کی خواہش ہے، دیکھیں اس کا نقصان تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہوگا. اگر ان کی خواہش یہ ہے کہ ایمرجنسی پلس لگ جائے یا ایسی کوئی سچویشن کریٹ ہو جائے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز سائڈ لائن ہو جائے، اور یہ ڈر اس بات پہ رہے کیونکہ عمران خان صاحب کی بہرحال پاپولرٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ ایک دن میں الیکشن کرائیں، جلدی کرائیں، بعد میں کرائیں. دیکھیں ایک کانسٹیٹیوشن کو نہ پارلیمان قراردادوں کے ذریعے تبدیل کر سکتی ہے، نہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے تبدیل کر سکتی ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل ابلیگیشن ہے انڈر آرٹیکل 224 کے 90 ڈیز میں الیکشن ہوں گے. نمبر 2 ایک کانسٹیٹیوشنل ابلیگیشن ہے آرٹیکل 220، وہ یہ کہتی ہے کہ فیسیلیٹیٹ کریں گے تمام ایگزیکٹو ادارے ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان فار دی پرپز آف holding free and fair elections. But that is not happening, sir. بتا احترام سر، میں اسی پہ آ رہا ہوں. سر وہ ہو نہیں رہا. میرا سوال یہ تھا کہ ذرا رہنمائی کیجیے، آپ کو رستہ کیا نظر آتا ہے سپریم کورٹ کے پاس؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس دو آپشن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آج خود وہ کہہ دیں کہ ہم نے ریویو کر لیا، پارلیمان ہماری بات نہیں مان رہی، ایگزیکٹو ہماری بات نہیں مان رہی، ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے، جائیں جی آپ جو دل کرے کریں. لیکن یہ ہو نہیں سکتا
کیونکہ ریویو کی پٹیشن بھی نہیں آئی نہ الیکشن کمیشن کی طرف سے نہ ہی آئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور یہ سپریم کورٹ کے اوپر لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا بیکاز آف دی ریزن کہ ایک عام آدمی ماڑے بندے کے بارے میں تو آپ فیصلہ کریں اور 1 گھنٹے کے اندر آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرائیں، آپ کی اتھارٹی ہے، لیکن اگر آپ کسی طاقتور بندے کے خلاف آپ پروسیڈ کریں تو آپ اس کو ایگزیکیوٹ ہی نہ کرائیں اور صرف اس بات پہ آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ میرا خیال ہے سپریم کورٹ کے پاس بھی اب صرف ایک ہی آپشن بچا ہے کہ they will proceed against the delinquent person whosoever may be، اور اس میں گورنر اسٹیٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ بڑی چیف ایگزیکٹو، پرائم منسٹر، اوکے آپ یہ کہہ رہے ہیں چیف پرائم ایگزیکٹو کے خلاف، منسٹر مین چیف ایگزیکٹو کے خلاف، اور اس کے ساتھ وہ منسٹرز جنہوں نے کھلم کھلا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی توہین کی ہے اور کہا ہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے۔ نمبر 2، نہیں وہ تو پارلیمان نے بھی کہا ہے، وہ تو پارلیمان نے بھی کہا ہے سر کہ ہم نہیں مانتے، یہ مائنورٹی ججمنٹ ہے۔ دیکھیں پارلیمان کی بات میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پارلیمان کی جانے والی بات کو تو کورٹ سیٹیسفائیڈ کر دے گی، لیکن کیا پوری پارلیمان کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگز کرے گی؟ بڑی کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ہے۔